سرکاری ملازمین کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے کہا ہے کہ تنخواہوں اور پنشن کی مد میں اخراجات کم کیے جائیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت $3 ارب ملیں گے۔ ملکی معیشت کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کو نئے مالی سال کے دوران بھاری بیرونی مالی ضروریات کے لیے وسائل مہیا ہوں گے۔ پاکستان کو 9 ماہ کے نئے پروگرام پر ثابت قدمی سے عمل کرنا ہوگا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ضروری ہے جبکہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ توانائی کے شعبے میں سبسڈی بتدریج کم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تنخواہوں اور پنشن کی مد میں بھی اخراجات کم کیے جائیں گے۔ IMF نے کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ 2500 ارب کو پہنچ رہا ہے اور یہ رقم معیشت کے 3% تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر سختی سے عمل کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری سبسڈیز کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت پست شرح نما کا شکار رہی ہے۔ آئندہ مالی سال ترقی کی شرح 2.5% ہو سکتی ہے۔ پاور سیکٹر کو بقایا جات ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کو سرپلس بجٹ دینا ہوگا۔ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح 25.9% رہنے کا امکان ہے جبکہ بے روزگاری کی شرح 8% ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق رواں سال معاشی شرح نمو 2.5%، اگلے سال 3.6% ہو جائے گی۔ اس سال مہنگائی 25.9%، اگلے سال کم ہو کر 11.4% پر آ جائے گی۔ قرضوں کی شرح کا تخمینہ اس سال 70.9%، اگلے سال 68.5% ہے۔ اس مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ -1.8% رہنے کا امکان ہے۔ اگلے مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ -1.7% پر آ جائے گا۔ IMF کے مطابق رواں مالی سال سرکاری زر مبادلہ ذخائر $9 ارب ہو جائیں گے۔ اگلے مالی سال زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $12.9 ارب تک جانے کی توقع ہے۔ حکومت کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے پر زور دیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گیس سیکٹر کے نقصانات بڑھ رہے ہیں۔ گیس سیکٹر میں تاخیر سے ادائیگی مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ پاکستان میں گیس کی قیمت بنیادی لاگت سے کم ہے۔ پاکستان میں گیس شعبے کی وصولی معیار کے مطابق نہیں۔ پاکستان میں برآمدی شعبے کو گیس کی سبسڈی دی جانے درست نہیں۔ پاکستان کو گیس کے ریٹ مزید بڑھانا ہوں گے۔ نیشنل اکاؤنٹس کی سہ ماہی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں گورننس کی بہتری کے لیے قانون کو فعال کیا جائے گا۔ 2024 میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ نومبر 2023 اور فروری 2024 میں پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں اقتصادی جائزوں سے پہلے پاکستان کو کارکردگی دکھانا ہوگی۔ بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس سال مالی خسارہ 3,567 ارب، اگلے سال 5,444 ارب روپے تک جانے کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 32 ارب 88 کروڑ رہنے کی توقع ہے جبکہ اگلے مالی سال ترسیلات زر بڑھ کر 34 ارب 76 کروڑ تک جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس مالی سال برآمدات 30 ارب 8 کروڑ تک جا سکتی ہیں۔ اگلے مالی سال برآمدات کا حجم بڑھ کر 33 ارب 34 کروڑ ہو جائے گا۔ رواں سال دفاعی بجٹ
1804 ارب، اگلے مالی سال 2093 ارب ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اگلے 3 سال میں 87 ارب 42 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنانسنگ درکار ہے۔ رواں مالی سال 28 ارب 36 کروڑ ڈالر کی بیرونی مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگلے مالی سال 27 ارب 16 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنانسنگ کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کو سال 2025-26 میں 31 ارب 89 کروڑ ڈالر فنانسنگ درکار ہوگی۔ IMF کا کہنا ہے کہ موجودہ مالی سال ٹیکس ریونیو 11,021 ارب تک جانے کا تخمینہ ہے۔ اگلے مالی سال ٹیکس ریونیو 13,093 ارب روپے تک جا سکتا ہے۔ مالی سال 2025-26 میں ٹیکس ریونیو کا تخمینہ 14,738 ارب تک جانے کا امکان ہے۔